یہ شب برات جو قدرت دے رہی ہے اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا، اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا۔ یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار جو ہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑا وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ، مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے۔ اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی۔ لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا، وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار، وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضاء زنا سے جو ہے جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ آپ بتاؤ، جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے۔ اللہ اکبر، اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا، اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا۔ کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ۔ اور آپ کو بتا دوں میرے جوانوں، یہ عذاب کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا، یہ خدا کی غیرت ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ لیکن میرا اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب، اللہ اکبر، میری رحمت کے حوالے سے مغلوب ہو گیا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا، اگر کوئی پاپی، کوئی مجرم کسی نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو نیک آدمی اس سے بھاگتا ہے، نیک آدمی اس سے جی چراتا ہے۔ کوئی ذلیل کسی عزت دار کے قریب آتا ہے تو وہ عزت دار اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہر ایک کسی اور سے بھاگ رہا ہے، غریب سے مالدار بھاگ رہے ہیں، ذلیل سے عزت دار بھاگ رہے ہیں، چھوٹوں سے بڑے بھاگ رہے ہیں، گنہگاروں سے نیکوکار بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف ایک بالشت آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا
رہا ہوں جیسا کہ میری شان ہے. اور علماء محتاطین کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آتی ہے. آؤ نا خدا کی رحمت کو آواز دو, اللہ اکبر. اور شب برات میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے, پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار پکار کر اپنے گنہگاروں کو کہتا ہے اے گنہگاروں آؤ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں. اے روزی کے طلب کرنے والوں روزی طلب کرو تاکہ میں تمہیں روزی عطا کروں. اے اولاد کے مانگنے والوں اولاد مانگو تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں. اے محروموں محرومی سے نجات طلب کرو تاکہ میں تمہیں نجات عطا کروں. آپ سوچو تو صحیح, شب برات میں غروب آفتابی سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نہانے میں مصروف, کپڑے پہننے میں مصروف, خوشبو لگانے میں مصروف, آگ سرما لگانے میں مصروف, اور یہ سارے سنگھار کرنے کے بعد پھر گلیوں میں گھومنے میں مصروف. آپ سے پوچھتا ہوں نہانا تو اس لیے تھا تاکہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے, سرما تو اس لیے لگانا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں, عطر اس لیے لگانا تھا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں. عطر سرما اور نہا کر ہمیں گھومنے کے لیے باراتیوں کی طرح نہیں بھیجا گیا تھا, بلکہ ہمیں عبادت کے لیے کھڑے ہونا تھا, وہاں کڑکڑانا تھا. لیکن افسوس وہ عبادت کی رات بھی ہم گھومنے میں بات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. اب تو پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا, کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, کہیں آتش بازی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی شب برات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس رات سب بخش دیے جاتے ہیں, چند بد نصیبوں کے بلکہ کم نصیبوں کے علاوہ, چند کم نصیبوں کے علاوہ, بدبختوں کے علاوہ سب بخش دیے جاتے ہیں. جن کو نہیں بخشا جاتا وہ دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں, ان کو نہیں بخشا جاتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے داڑیاں, ہم نے داڑیاں لمبی کی, کپڑے بھی خوبصورت, ٹوپیاں بھی خوبصورت, امامے کے پیج بھی خوبصورت, سب خوبصورت, کیا دل بھی خوبصورت ہے ہمارا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہے, کینہ اتنا دل میں بڑھ گیا کہ اپنے امام کے لیے بھی ہمارا دل صاف نہیں ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں کینہ. اور شب برات کی تیاری, شب برات سے پہلے میرے عزیز اپنا دل صاف کر. آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بغل میں سور لے کر آئے تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ بولو نا. کوئی بغل میں کتا لے کر آئے اسے مسجد میں آنے دو گے؟ نہیں نا. تو جب بغل میں کتا اور سور لے کر کوئی آئے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے, تو اپنے دل میں یہ تکبر کا اور کینے کا کتا اور سور کب تک لے کر پھرتے رہو گے؟ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا, لیکن سور کی نجاست اتنی نہیں جتنے کینے کی نجاست ہمارے دل کے اندر ہے. کیونکہ سور کی نجاست لگ جائے تو پانی سے صاف ہو سکتی ہے, لیکن یہ دل کے اندر جو کینے کی نجاست ہے نا, گھمنڈ کی نجاست ہے نا, یہ 7 سمندر کا پانی بھی کبھی دھل نہیں سکتا. تو دل کیوں صاف نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گناہ کے اظہار کے لیے, لیکن اپنے اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ میرے دل میں کتنا کینہ بھرا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شب برات میں سب کی مغفرت ہے, کینہ رکھنے والوں کی نہیں. ان کے اعمال بھی اللہ واپس کر دیتا ہے. ان کے دلوں میں تو کینہ ہے, واپس لے جاؤ ان کے اعمال. ان کے سر کے اوپر سجدہ نہیں جاتا, ان کے سر کے اوپر ان کی دعائیں نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں مولانا میری دعا قبول نہیں ہوتی. تیرے دل کو تو دیکھ, جسم کی جنابت کو دور کرنے کے لیے تو نہا رہا ہے, یہ دل کی جنابت تو کب دور کرے گا؟ یہ دل کی گندگی میرے بھائی کب دور کرے گا؟ اور سن لو, مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا, اپنا دل پاک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے انس,
اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ نکال دو دل سے کینہ، اور کینہ نکالنے کا آسان طریقہ بتا دوں۔ مثال کے طور پہ کسی کے لیے دل میں کینہ ہے، اب دل میں کینہ ہے تو کیوں ہے؟ کیوں کینہ ہے دل میں؟ اس نے آپ کو ستایا، توجہ کرنا، اس نے آپ کو ستایا، آپ اس سے لڑ نہیں پائے تو دل میں کینہ آ گیا، جب بھی اس کو دیکھتے ہیں بھویں چڑھا لیتے ہیں، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا نقصان کیا تھا، اسی لیے دل میں کینہ آتا ہے۔ بدلہ نہیں لے پاتے تو کینہ آتا ہے، ٹھیک؟ بدلہ لے لیتے ہیں تو دشمنی ہو جاتی ہے، پھر بھی دلوں میں کینہ رہتا ہے۔ اتنا سوچو، سیدنا فاروق اعظم جب آپ کے وصال کا وقت، شہادت کا وقت آیا تو آپ کو ایک شخص نے کھنجر سے مارا۔ دیکھیے دلوں سے، مومنوں کے لیے دل کتنا صاف۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں مجھے کس نے کھنجر مار کے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس پر الحمدللہ کا مطلب کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، اگر مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دل میں کینہ کیا؟ مجھے ستا رہے نا، بری موت مرے، کتے کی موت مرے، اس کا یہ نقصان ہو، اس کا وہ نقصان ہو۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاں مجھے بہت ستایا تھا نا اسی لیے بیمار پڑا ہے، میرے بھائی تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کرو اللہ اس نے مجھے ستایا، میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اس پہ مصیبت نہیں آنا چاہیے، میری وجہ سے اس پہ تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے؟ مولائے کائنات کو ابن ملجم نے حملہ کیا، دیکھو اللہ والوں کا انداز۔ ابن ملجم جیسا بدبخت، پلید، جہنمی، اس نے مولائے کائنات پہ حملہ کیا، اس پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، جلدی سے مجھے پانی پلاؤ۔ تو پانی کے اندر شکر ملا کر، وہ شکر کا پانی جسے ہم شربت کہہ لیں، وہ مولائے کائنات کو پیش کیا۔ مولائے کائنات نے وہ کٹورا لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جیسے ہی قریب کیا تو سامنے سے آواز آئی۔ وہ قاتل جو سامنے کھڑا تھا، لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ اگر مولا کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کا شریعت نے جو حکم دیا وہ کام کیا جائے۔ تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا علی علی، آپ جانتے ہیں نا کہ مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، کیونکہ آپ تو بہت تلوار چلا چکے ہیں، مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ کو اتنی پیاس لگی ہے تو اندازہ کرو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے۔ مولائے کائنات نے منہ کے قریب وہ کٹورا تھا، وہ اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ بعد میں ہم پئیں گے۔ قاتل کے لیے، قاتل سامنے کھڑا ہے، فکر یہ ہے ہم نے کیا سیکھا، اپنے بزرگوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لو۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے قتل کریں گے، قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے دشمن کو میرے آقا کے اخلاق پہ کتنا اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ اس نے کہا میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، ابو جہل بیمار ہو گیا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے دوست بیمار پڑے تو جاتے ہیں، دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں، تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے، اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے
رکھ دیں گے, ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا. جیسے ہی محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے. جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے. ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے. اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر, ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے, اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا. اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا. اور پھر یہ ہوا قربان میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے اب واپس ہو جائیں. توجہ کرنا, کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے, اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں, تو اللہ کو تو علم غیب ہے. گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا, گھر پہ نہیں روکا, اللہ نے ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو, نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, یہ بے ادبی ہے. اللہ نے محبوب کو کتنا دیا وہ خود فرماتا ہے, علمہ شدید القوا, وہ قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا. اور کتنا سکھایا؟ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. اللہ اکبر. اور یہاں باتیں ہوتی ہیں, ان کو تو اتنا ہی پتا, ان کو تو اتنا ہی پتا. میرے عزیز ایسی باتیں نہ کیا کر. جب تو اپنے باپ کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تو رسول پاک کے لیے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے تیری بدبختی ظاہر ہوتی ہے, اس سے تو جہنم کی طرف پڑتا ہے, اس سے تیری تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال ابو جہل کے دروازے پہ